السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، انتظار کرم تست من عینی را، اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد۔ بگردہ بے بلا افتادہ کشتی، ضعیفان و شکستہ را تو پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، جگمگا اٹھی میری گور کی خاک، تیرے قربان چمکنے والے۔ حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، کہتے ہیں اگلے زمانے والے، وہی دھوم ان کی ہے ماشاء اللہ، مٹ گئے آپ مٹانے والے۔ سنیو ان سے مدد مانگے جاؤ، پڑے بکتے رہے بکنے والے، آسیو تھام لو دامن ان کا، وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے۔ سن لے آدھا میں بگڑنے کا نہیں، وہ سلامت ہے بنانے والے۔ کفے دریائے کرم میں ہے رضا، 5 پھوارے چھلکنے والے۔ کیوں رضا آج گلی سنی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ درس ہم سب کے مقدر کی یہ معراج ہے کہ ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے گوشوں سے روشنی حاصل کر رہے ہیں۔ آج کا جو درس ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے اس کیفیت کے باب میں ہے جس میں وحی کا نزول ہوا تھا۔ جیسا کہ پہلے آپ سن چکے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی یہ عادت کریمہ تھی کہ جب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے حضور علیہ السلام نے نکاح فرمایا تو آپ کا اکثر وقت غار حرا میں گزر رہا تھا، اور غار حرا کا تعارف بھی بہت مختصر لفظوں میں اس وقت کرایا گیا تھا کہ مکے میں ایک پہاڑ ہے مکۃ المکرمہ میں، جس کو جبل النور کہتے ہیں، جبل نور بھی کہتے ہیں اس کو۔ جبل نور یہ جو غار ہے، اس کے یہ پہاڑ کے اندر ایک غار ہے۔ ایک بات اور آپ کو بتائیں کہ آپ مکہ شریف میں جتنے بھی پہاڑ دیکھیں گے، اس پہاڑ کی شکل بھی ایک انفرادی ہے۔ اس کو دیکھ کر کے ایک عجیب کیفیت طاری ہوتی،
اللہ آپ سب کو ہم سب کو نصیب فرمائے اور جلدی آپ دیکھیں، اللہ کرے بار بار دیکھیں۔ اس کی شکل بھی سارے پہاڑوں سے الگ ہے، الگ تھلگ ہے۔ اس میں غار ہے، 4 گز وہ غار لمبا ہے اور 2 گز چوڑا ہے۔ اس میں ایک آدمی لیٹ سکتا ہے، کبھی 3 دن، کبھی 5 دن، کبھی 7 دن اللہ کے رسول علیہ السلام اس میں قیام فرماتے تھے، اور رمضان المبارک میں پورا مہینہ اس میں قیام فرماتے۔ تو مجھے یہاں یہ بات کہنی ہے آپ لوگوں کو کہ اعلان نبوت سے پہلے ماہ رمضان کا تو کوئی تصور ہی نہیں تھا عرب میں، اس لیے کہ کسی نبی کے یہاں ماہ رمضان تو کسی کو دیا نہیں گیا۔ تو وحی کے نزول سے پہلے یہ حضور کو کیسے پتا تھا کہ رمضان شریف کا مہینہ عبادت کا مہینہ؟ اس لیے کہ ایک طبقہ سیرت النبی کا جلسہ کرتے ہوئے یہ بات پر زور دیتا ہے کہ 40 سال کی عمر تک وہ بالکل ایک سادھارن سے ایک عام آدمی کی طرح زندگی گزارتے تھے، بلکہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ کا ترجمہ کرتے ہوئے انگلیوں کو یوں کوڑ ہوا کہ قلم سے یہ نکلا کہ نبی، ہم نے آپ کو شریعت سے بے خبر پایا تو تمہیں راہ دی۔ تو جب یہ بے خبری تھی شریعت سے تو رمضان المبارک کی اہمیت کیسے پتا چلی؟ اس لیے کہ جبریل تو ابھی آئے ہی نہیں تھے، تو ماہ رمضان کا پورا مہینہ عبادت کرنے کا کیا مطلب؟ یہ میں کوئی غصے میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ بات تو ہے کہ کوئی یہ بک رہا ہے کہ ہم نے آپ کو شریعت سے بے خبر پایا تو راہ دی۔ کچھ نے تو یہاں تک جرات کر ڈالی کہ ہم نے تمہیں بھٹکا ہوا پایا۔ دال کا ترجمہ ان دال اور مدل لوگوں نے یہ کیا کہ ہم نے آپ کو بھٹکا ہوا پایا، راستے سے بھٹکا ہے۔ کسی اور نے مزید گندگی کا مظاہرہ کیا کہ ہم نے تمہیں گمراہ پایا تو راہ دی۔ لیکن قربان بریلی کے تاجدار پر، ہم کوئی تعصب میں ان کا ذکر نہیں کرتے یا کسی کو چڑھانے کے لیے نہیں کرتے، یا ایسا نہیں ہے کہ معاذ اللہ نہ کسی کو دکھانے کے لیے، نہ کسی کو چڑھانے کے لیے، نہ کسی کو کچھ لینے کے لیے، نہ دینے کے لیے۔ ہمارے یہاں تو معیار عشق یہ ہے کہ نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام۔ تصور امامت ہمارے یہاں یہ ہے کہ جو یار کی غلامی کرے، پھر رنگ اس کا کالا ہو یا گورا ہو، نسب اس کا جیسا ہو، پھر ہم نہ نسب دیکھتے ہیں، نہ رنگ دیکھتے ہیں، نہ علاقہ دیکھتے ہیں، ہم تو بس جو یار کے گن گاتا ہے ہم اسی کے ہو جاتے ہیں، اور ہو جاتے ہیں ایسے کہ غلام ہو جاتے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ تراجم موجود ہیں، کوئی اختلاف جھگڑے فساد کی بات نہیں ہے، لیکن تراجم موجود ہیں، آپ اٹھا کے پڑھیں۔ بے خبر پایا تو راہ دی، گمراہ پایا تو راہ دی، بھٹکا ہوا پایا تو راہ دی۔ اب آپ مجھے بتائیں، ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، مختلف مذہب کے ماننے والے جب یہ قرآن کے ترجمے اٹھا کر کہیں گے کہ تمہارے مولویوں نے یہ لکھا کہ تمہارا نبی گمراہ تھا، یہ ثبوت تمہارے گھر کا ہے، تو کیا جواب ہوگا ہماری نسلوں کے پاس؟ تمہارا نبی بھٹکا ہوا تھا تو کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ معاذ اللہ تمہارا نبی بے خبر تھا تو کیا جواب ہوگا؟ یہ بات تو کہی گئی نا۔ اور اگر ہندوستان نہیں تو عیسائی یہودیوں کے درمیان لوگ رہتے ہیں، تو دوسروں کو تم گویا کہ معاذ اللہ گستاخیوں کے لیے ہتھیار فراہم کر رہے ہو۔ اور آپ لوگوں کو بھی کوئی نہ کوئی سٹینڈ لینا چاہیے کہ کیا ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کھڑے ہیں جو اچھا لوگ تو یہ کہتے ہیں جب قرآن ایک ہے تو پھر لوگ ایک کیوں نہیں؟ میں نے کہا ترجمہ ایک کر دو نا، ترجمہ ایک کر دو تو پھر سب ایک ہونا ہے۔ قرآن تو ایک ہے، قرآن میں کیا اختلاف ہے؟ اقبال جیسے شخص نے بھی کہا تھا نا، حرم پاک بھی، قرآن بھی، اللہ بھی ایک، کیا بڑی ہوتی جو ہوتے مسلمان بھی ایک۔ تو مسلمان ایک ہو جائے نا، لیکن کیسے؟ ایسے کیسے؟ گمراہ کہنے والا نبی، اس سے بڑی کوئی گالی ہے؟ مولوی کو گمراہ کہہ دے تو 4 ہاتھ اچھلتا ہے، نبی کو گمراہ کہا، تمہیں شرم نہ آئی؟ کن لوگوں نے کہا آپ کو سب پتا ہے،
لیکن میں آپ سے یہ ضرور کہوں گا خدا کے لیے تھوڑا اس پر خیال کیجیے. تو بریلی کا کلندر اس لیے پسند آتا ہے کہ اس نے بھی ترجمہ کیا، اور جب ترجمہ کیا تو پھر عشق و مستی میں ڈوب کر 1450 سال کے عاشقوں کے ذہن و فکر کا اتنے مجموعہ نچوڑ کر کنز الایمان کی شکل میں ترتیب کے ساتھ موتیاں یوں بکھیرتا نظر آتا ہے. محبوب جب ہم نے اپنی محبت میں تمہیں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ عطا فرما. خود رفتہ مطلب جب اپنی محبت میں پایا کہ آپ ہماری محبت میں ہمیں ڈھونڈ رہے ہیں، ہماری محبت میں آپ ڈوبے ہوئے ہیں، تو پھر ہم نے تمہیں اپنی طرف راہ عطا فرما. دیکھا، یہ اس کو کہتے ہیں قرآن کا ترجمہ. اور جب کوئی بدبخت کہے گا کہ دال کا ترجمہ کسی نے یہ کیا، تو ہم یہ بھی تو کہیں گے کہ ایمان کے خزانے میں سے بھی ذرا چیک کر لو کہ کیا لکھا ہوا ہے. کیا خوبصورت ترجمہ کیا ہے نا. اسی لیے ہم لوگوں کو کہتے ہیں کنز الایمان پڑھا کر. کیا پڑھا کرو؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. پیارے، ہم نے تمہیں خود رفتہ پایا. اس میں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا. اگر یہ خود رفتہ کی چاشنی تمہیں پتا ہو جائے تو رات بھر اس عشق کے نشے میں جھومتے رہو. کہ ترجمہ کیا کیا ہے بریلی کے قلندر نے؟ اپنی محبت میں تمہیں خود رفتہ، یعنی جب لوگوں کو خدا کا پتا نہیں تھا تب آمینہ کا لال خدا کی محبت میں خود رفتہ تھا. توجہ تو فرمائیں. جب لوگوں کو خدا، اس لیے کہ اس کو پتا تھا خدا ہے، کیونکہ ابھی تو آیتوں کا نزول بھی نہیں ہوا تھا، ابھی تو قرآن نازل بھی نہیں ہوا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے بھی ماہ رمضان شریف غار حرا کے اندر گزارا کرتے تھے. اسی لیے ہم نے بھی اپنے اسکول کا نام حرا انگلش اسکول رکھا، غار حرا کی نسبت سے، اس لیے کہ اس کا تعلق علم سے ہے. اور ارادہ بھی یہی ہے کہ آگے جتنے علمی کام کیے جائیں وہ سب حرا کی نسبت سے کیے جائیں. اس لیے کہ ابھی آپ آگے سنیں گے. میں چاہا تھا کہ گھنٹے بھر کا وقت ملتا تو میں پوری بات کرتا، لیکن اب جتنا وقت ہے اس میں بات عرض کر رہا ہوں آپ سے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام پر وحی کے نزول سے پہلے، اب وحی کیا ہے اس کو آگے کے درس میں ہم بیان کریں گے کہ وحی کیا چیز ہے. اس لیے کہ ہمیں نہیں پتا نا وحی کیا ہے، تو میں انشاءاللہ اس کو تفصیل کے ساتھ پوری ایک نشست ہم کریں گے وحی پر. اور وحی کیا ہے، وحی کی کیفیت کیا ہے، وحی اترتی تھی تو اس کا معاملہ کیا ہوتا تھا. بہت دلچسپ ٹاپک انشاءاللہ وہ آپ کے لیے ہے، اس کو پورا ہم انشاءاللہ ایک ساتھ بیان کریں گے. لیکن یہاں نزول وحی سے پہلے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ہم نے سنا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود بتایا کہ وحی کے نزول سے پہلے حضور کو راتوں میں خواب دکھائے جاتے تھے، اور حضور رات کو خواب دیکھتے تھے اور صبح اس کی تعبیر من نوان جو رات کو دیکھا وہی نظر آتی تھی اللہ کے رسول علیہ السلام. پھر یہ بات میں کہوں کہ ایک سادہ انسان کی حیثیت سے حضور نے زندگی نہیں گزاری اعلان نبوت سے پہلے، بلکہ مسلم شریف اور ترمذی شریف کی روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ابھی بھی اس پتھر کو پہچانتا ہوں. یہ مسلم شریف کی روایت. لوگ صحائے ستہ بہت کہتے ہیں، یہ بھی صحائے ستہ میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں ابھی بھی اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے مجھ پر سلام پڑھا کرتا تھا، درود و سلام پیش کیا کرتا تھا. اب بتائیں کہ وحی کے نزول سے پہلے جو پتھروں کی بولی جانتا ہوں. سائنس اتنی ترقی کرنے کے بعد ذرا بتائے نا کہ پتھر کی لینگویج کون سی ہے، ذرا کوئی بتائے تو صحیح. وہ پتھر اردو بولتا ہے کہ عربی بولتا ہے کہ انگلش بولتا ہے، ہندی بولتا ہے، مراٹھی بولتا ہے، عربی بولتا ہے، فارسی بولتا ہے، عبرانی بولتا ہے، سریانی بولتا ہے، کون سی زبان بولتا ہے. ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم ہندوستان میں رہ کر ہندوستان کی دوسری ریاستوں میں جاتے ہیں
تو ان کی بولی ہم آج تک سمجھ نہیں پائے، برسوں سے جاتے ہیں، جب سے چہرے پہ داڑھی نہیں نکلی تھی تب سے کرناٹک جاتے ہیں، 8-8 دن قیام کیا، آج تک نہ سمجھ میں آیا کنڑا کیا بلا کا نام ہے، کون سی چڑیا کا نام ہے۔ کیرلا بھی برسوں سے جاتے ہیں، وہ پتہ نہیں چلتا کیا بولتے ہیں، لیکن یہ اپنا رسول ہے جو پتھروں کی بولی جانتے ہیں۔ اچھا صرف بولی نہیں جانتے، اس کا مطلب پتھر بھی بولا کرتے ہیں، پتھر بھی بولا کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں میں وہ پتھر کو پہچانتا ہوں۔ اب یہاں ایک نقطہ بیان کر کے آگے بڑھے، پتھر اس پتھر کو، ارے پڑے ہوئے تو بہت سے پتھر تھے لیکن سب پتھر درود نہیں پڑھ رہے تھے، جو پڑھ رہا تھا حضور فرماتے اس کو پہچانتا ہوں۔ میرے عزیز اگر پتھر درود پڑھے تو وہ نبی کی بارگاہ میں پہچان بنا لے، اگر بشر درود پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب اس کو نہیں پہچانے۔ اس لیے اگر حضور کے یہاں پہچان بنانی ہے تو درود پڑھا کرو اور کثرت سے درود پڑھا کرو۔ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ کوئی وظیفہ بتائیے، میں لوگوں سے یہی کہتا ہوں کہ اگر سب سے بڑا وظیفہ اللہ رسول تک پہنچنے کا کوئی ہے تو وہ درود شریف ہے۔ جس دن درود شریف کی اہمیت کو لوگ جان لیں گے، میں سمجھتا ہوں کہ فرائض اور نوافل کے بعد وہ درود ہی پڑھتے رہے۔ لوگ کسی اس چکر میں رہتے یہ وظیفہ ملے وہ وظیفہ، اللہ کی عزت کی قسم میں آپ کو کہوں، درود میں جو فائدے ہیں، درود میں جو فائدے ہیں وہ اپنے اس کے الگ فائدے ہیں۔ ہر عبادت میں یہ خطرہ ہے کہ قبول ہوگی کہ رد ہوگی، لیکن درود ایسی عبادت ہے اس میں گارنٹی ہے کہ یہ قبول ہی ہونا ہے۔ درود پڑھنے والوں کے جسم کو قبر کی مٹی نہیں کھاتی، درود پڑھنے والوں کا انشاءاللہ کفن بھی میلا نہیں ہوگا، اور درود پڑھنے والوں کے سرہانے صاحب درود تشریف لائے۔ ایک بات سن لے، عنوان یہ نہیں ہے لیکن سن لے، بات آ گئی ہے تو یہ بیان کیا جاتا ہے، منقول ہے کہ ایک شخص اپنے بیٹوں کے ساتھ جو ہے حج پہ روانہ ہوا، بڑا پاپی تھا، اس کے پاپ تو بیان نہیں کروں گا، البتہ بڑا پاپی تھا، اللہ اکبر، سفر حج میں مر گیا، انتقال ہوا تو بیٹوں نے جو ہے وہ چہرے پہ کپڑا اڑا دیا۔ اب کرے تو کیا کریں، کہاں دفن کریں، کیسے کریں، جنگل ہے، بیابان ہے۔ اس وقت حالانکہ لوگ جب حج کے لیے نکلتے تھے تو کفن وغیرہ لے کے نکلتے تھے کہ بھئی کوئی اگر دنیا سے چلا گیا تو جہاں پائیں گے وہیں دفن کر دیں گے۔ ابھی ادھر چہرے پہ کپڑا ڈالا اور کپڑا ڈالنے کے بعد سوچا کیا کریں، تھوڑی دیر کے بعد کپڑا ہٹا کے بیٹوں نے دیکھا تو شکل گدھے کی ہو گئی، گدھے کی شکل میں وہ تبدیل ہو گیا، اس لیے کہ اس کا جرم بہت بڑا تھا، اتنا بڑا جرم تھا، اس کا ذکر نہیں کرتا۔ کبھی تنہائی میں اگر آپ کسی کو دلچسپی پوچھے تو میں بتا سکوں گا، لیکن آن مائک میں نہیں بیان کرتا، وہ اتنا بڑا پاپی تھا۔ البتہ یہ ہوا کہ بچوں کو احساس تھا کہ بھئی یہ گدھے کی شکل میں اور یہ سب معاملات، اور کریں تو کیا کریں۔ ایسے میں روتے روتے ایک بیٹا سویا، سونے کے بعد اس نے کیا دیکھا کہ خواب میں کوئی بہت خوبصورت جوان، کالی زلفوں والے اور خوبصورت آنکھوں والے اور چمکتے اور اجلے لباس والے اور خوشبو کی لپیٹیں ان کے لباس سے اٹھ رہی ہے، اور ایسی چال ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کروڑوں طاؤس اس چال کی جو ہے وہ عظمتوں پر، اس کی حرمتوں پر اور اس کے انداز دل ربانہ پر قربان ہو جائیں۔ ایسا انداز ہے، نازک خرامی کا عالم یہ ہے کہ یوں لگتا ہے کہ کلیاں قدموں کو بوسہ دے رہی ہو اور نظام کائنات تھم گیا ہو۔ ایسے میں آنے والا آتا ہے اور انداز دل ربانہ سے جو ہے وہ کپڑا ہٹاتا ہے اور ہٹا کر کے اس کے چہرے پہ اپنا ہاتھ پھیرتا ہے۔ ہاتھ پھیرنا تھا کہ گدھے کی شکل 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکنے لگتی ہے، وہ گدھے کی شکل ختم ہوتی ہے، اصلی شکل پہ آتا ہے، چہرہ چمکنے لگتا ہے، اور پھر کپڑا ڈال کر کے اسی جو ہے بے نیازی کی شان کے ساتھ جب وہ پلٹنے لگتا ہے، خواب میں چھوٹا بیٹا اس کا دامن پکڑ کے کہتا ہے اس مصیبت میں کرم کرنے والے تیرا نام تو بتا تاکہ اپنے بھائیوں کو کہہ سکوں کہ مصیبت میں کس نے کرم کیا۔ تو مڑ کر کے کہتا ہے مجھے نہیں پہچانتا، تیرا بھی نبی ہوں، تیرے باپ کا بھی نبی ہوں۔ حضور آپ تشریف لائے، کرم کیا، وجہ کیا تھی؟ کہا کتنا بھی برا تھا مگر مجھ پہ درود پڑتا تھا،
उस पे दुरूद पढ़ता था, ये दुरूद की बरकत है। और फिर चले गए तो देखा ख्वाब में जैसा चेहरा चमक रहा था, बाद ख्वाब भी वैसे ही चेहरा चमक रहा था। ये दुरूद शरीफ की बरकत है, बहुत बरकत है दुरूद शरीफ की। इसलिए मैं तो ये आपसे कहता हूँ कि हो सके तो जिंदगी में उठते बैठते चलते फिरते दुरूद पढ़ो, और सबसे मुख्तसर दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इसको पढ़ने की आदत बना लो। अब से तो मिलाद शरीफ अब बिल्कुल करीब से करीब तर, हम बिल्कुल करीब जा रहे 1500 साला जश्न के। जो लोग जो करेंगे 1500 साला जश्न में वो करेंगे, कम से कम इतना तो करे कि रोजाना 1500 मर्तबा महबूब को तोहफे में दुरूद शरीफ की सौगात पेश करें। पता नहीं किसका कबूल हो, पूरी दुनिया से एक लोग पता नहीं क्या क्या भेज रहे हैं और क्या क्या भेजने के प्लान बना रहे हैं, लेकिन जो यार को पसंद आए बस बात है। तो दुरूद शरीफ की सौगात हुजूर को भेजें, हो सके तो बढ़ चढ़ कर भेजें। मैं समझता हूँ कि अपने इज्तिमा में जितने लोग आते हैं वही लोग अगर रोजाना 1500 बार दुरूद पेश कर पढ़े रोजाना, तो हम शबे मिलाद में हुजूर की बारगाह में लाखों दुरूद पेश कर सकते हैं इंशाअल्लाह। तो ये सिलसिला जो है, आज से मैं आपको एक काम सौंप रहा हूँ कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुरूद शरीफ आज से सब शुरू करें 1500 बार। जो 1500 बार नहीं पढ़ सकते 1200 बार, जो 1200 नहीं पढ़ सकते 1000 बार, और इतना भी नहीं पढ़ सकते तो जितना पढ़ सकते हो अपने घर वालों को भी कहो। इंटरनेट पे जो सुन रहे हैं सब लोग पढ़ो, पढ़ करके 11 रबीउल अव्वल तक जमा करो, और 11 रबीउल अव्वल के दिन जो है सब लोग अपने दुरूद शरीफ जो है वो कुछ व्हाट्सएप नंबर हम ऐलान कर देंगे जो है वो किसी हफ्ते में यहाँ से, उस पर आप लोग उसको भेज दें। तो शबे मिलाद के अंदर जितने भी दुरूद आप सबने पढ़े होंगे वो सारे दुरूद मिलाद शरीफ की शब में जो हम मुख्तलिफ काम पेश करेंगे हुजूर की बारगाह में, उसमें से ये भी कर देंगे कि या रसूल अल्लाह मस्जिद बना ली, ये बना लिया, वो बना लिया, वो बना लिया, अब इतने दुरूद भी आपकी बारगाह में पेश खिदमत है। अगर हम हुजूर को ज़ाहिरी हयात में देखते तो गजरे पेश करते, तो हुजूर अब आपको देख तो नहीं सकते, तो गुरु दुरूदों के गजरे ही आपकी खिदमत में पेश करते हैं। मेराज के दूल्हा को दुरूदों का सेहरा अपनी तरफ से पेश कर देंगे, फिर उनकी मर्जी है वो कबूल फरमाएं, और जरूर कबूल करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि बड़े करीम है, वो किसी को रद्द नहीं करते। उनकी शान तो यही है कि कभी किसी को रद्द नहीं किया। तेरी आदत है सबका जी रखना, सबका दिल रखते हैं, तो आज से ये सब करेंगे इंशाल्लाह। मेरे अंदाजे के मुताबिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप ये दुरूद पढ़ते हैं 1000 बार पढ़ने में, मैं समझता हूं कि ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट का टाइम लगता है, 20 मिनट, क्योंकि 100 बार पढ़ने में 2 मिनट। मेरी जबान कुछ मोटी है, पलटती नहीं है जल्दी, तो मुझे 2 मिनट लगते हैं। किसकी अगर तेज जबान हो, पतली हो, वो 1.5 मिनट में भी पढ़ ले, 1 मिनट में भी पढ़ ले, तो लेकिन 20 मिनट में 1000 बार हो जाए, और 500 का कितना हो गया 10 मिनट, तो आधे घंटे में आधा घंटा। जिस रसूल ने पूरी जिंदगी हमारे लिए सब कुछ किया, और मैं ये नहीं कहता कि बैठ के ही पढ़े, हाथ में वो तस्बीह ले ले, वो बटन वाली तस्बीह ले ले, चलते फिरते पढ़ते रहे, हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर पढ़ेंगे तो और ज्यादा भी हो। कुछ लोगों को मैं ऐसा भी जानता हूं कि जो सारे काम कर करा के कोई 3000 पढ़ता है, कोई 5000 तक पढ़ लेता है। ऐसा मैं कुछ लोगों को जानता हूं, इस महफिल में ऐसे अल्लाह के बंदे मौजूद हैं, वो 3000 भी पढ़ते हैं, कभी 5000 भी पढ़ते हैं, पढ़ लेते हैं, हालांकि हजारा मसरूफियात उनके साथ हैं, लेकिन पढ़ लेते हैं। क्यों? वजह यह है, जब हम बीवी के पास बैठते हैं, बच्चों के साथ बैठते हैं, व्हाट्सएप लेके बैठते हैं, फेसबुक लेके बैठते हैं, तो उनको कितना टाइम दें भाई? जिन्होंने कब्र के बाहर छोड़ के भाग जाना है, उनको इतना टाइम देते हैं। जिसने कब्र के अंदर हमारे साथ हमारी कब्र को चमकाने के लिए आना है, उसके लिए आधा घंटा कौन सा टाइम है? और तो कहता है इसको जिंदगी का मामूल बना ले, चेहरा भी चमकेगा, आंखें भी चमकेगी, दिल भी चमकेगा, जबान भी चमकेगी, चमक ही चमक होगी, क्योंकि सारी चमक उन्हीं का सदका है। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। यहां तक फरमाया, रिवायतों में यहां तक लिखा, एक दुरूद शरीफ का सवाब 7 करोड़ हज के बराबर बताया, एक दुरूद। लेकिन हम सवाब की नियत से नहीं पढ़ते, यार की रजा के लिए, यार की खुशी के लिए पढ़ते हैं। दुरूद शरीफ पढ़ा करें, पढ़ लीजिए दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला रूह सय्यदिना मुहम्मदिन फिल अरवाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला जसद सय्यदना मुहम्मदिन फिल अजसाद,
اللہم صلی علی قبر سیدنا محمد فی القبور نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ مختلف درود کے صیغے یاد کر لیں، جیسے روزانہ الگ الگ ڈشیں کھانے کے عادی ہو ویسے الگ الگ درود پڑھو تو اس کا ایک اپنا بھی لطف ہے، اس کی اپنی بھی لذت ہے۔ اور اگر زیادہ درود کے صیغے یاد کرنا ہے تو دلائل الخیرات شریف میں اتنے صیغے لکھے ہوئے درود شریف کے، اور سبحان اللہ مزہ آتا ہے پڑھنے میں۔ لیکن سب میں زیارت رسول کے لیے جو سب سے مؤثر صیغہ درود شریف کا وہ یہ اللہم صلی علی روح سیدنا محمد فی الارواح وعلی جسد فی الاجساد وعلی قبرہ فی القبور صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ جو درود چاہو پڑھو۔ ایک درود ہے جو سب درودوں میں افضل ہے، اس درود کی فضیلت کے برابر کسی درود کی فضیلت نہیں ہے، وہ درود ابراہیم جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یہ سب سے افضل درود، اس سے سب سے اعلیٰ کوالٹی کا افضل ترین درود۔ وجہ کیونکہ صاحب درود نے خود یہ درود ہمیں سکھایا۔ یہ درود بھی لوگ یہ درود کم پڑھتے ہیں، نماز کے علاوہ شاید نہیں پڑھتے زیادہ، لیکن اس درود کی برکت اگر تمہیں پتہ چل جائے، یہ درود کا اپنا ایک مقام ہے، بڑا اعلیٰ مقام۔ انشاءاللہ کبھی اس کے اسرار پر گفتگو کریں گے۔ فی الحال کیا عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام اعلان نبوت سے پہلے خواب دیکھتے تھے، رات کو جو خواب دیکھتے تھے دن کو اس کی تعبیر سامنے آتی تھی۔ پتھر سلام کرتے تھے، حضور اس کا درود پڑھتے تھے، اس کو سنتے تھے۔ جانور حضور کو سلام کرتے تھے، حضور سنتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے بھی کوئی ایسا کام حضور نے نہیں کیا، جیسے کہ شراب عام تھا، جوا عام تھا، بت پرستی عام تھی۔ حضور علیہ السلام شراب، جوے، بت پرستی کے قریب کبھی نہیں گئے۔ کیسے جا سکتے تھے؟ کیونکہ اللہ نے ان کی حفاظت کی تھی۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ نے آپ کو قرآن بنا کر بھیجا تھا، اگرچہ قرآن نازل نہیں ہوا تھا لیکن یہ چلتا پھرتا قرآن ہے حضور کی ذات۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ نے قرآن بنا کر بھیجا تھا۔ نزول قرآن سے پہلے اخلاق قرآن کی طرح، کردار قرآن کی طرح۔ بچپنے میں جب بچے آ کر کہتے کہ چلو کھیلتے ہیں، اے ہمارے قریشی بھائی، قرشی بھائی، چلو کھیلتے ہیں، تو اللہ کے رسول فرماتے تھے ہمیں کھیلنے کے لیے اللہ نے پیدا نہیں فرمایا۔ تو البتہ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام جو ہے وہ غار میں تھے، غار حرا کے اندر، تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دیکھا ایک فرشتہ آیا ہے، اور وہ فرشتہ آ کر کے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کہتا ہے اقرا، پڑھیے۔ یہ قرآن کی پہلی آیت، حضور علیہ السلام سے کہتا ہے اقرا، پڑھیے۔ وہ فرشتہ کون ہے؟ اس فرشتے کو جبریل کہتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ جبریل کے 400 پر بتائے جاتے، کتنے؟ 400 پر۔ فرشتوں کو پر ہے، اس کی جبریل کی جو اصل شکل ہے حضرت جبریل علیہ السلام کی، وہ پر ہے، اور ایک پر سے دوسرے پر کو اگر وہ کھول دیں تو پوری دنیا اس میں سمٹ آتی ہے، اتنے بڑے ان کے، اور ایسے 400 پر ہیں جبریل کے علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو وہ آئے، اور جبریل بھی پھر جبریل ہے، فرشتوں کے سردار ہیں، سید الملائکہ ہیں۔ میں نے بہت تفصیل سے حضرت جبریل علیہ السلام کا ذکر بھی کہیں کیا ہے، وہ بیان شاید ریکارڈ ہے، تو اگر آپ دیکھنا چاہیں، بلکہ فرشتوں پر ہی پورا بیان ہے، وہ کسی محفل میں کہاں کا وہ جو ہے وہ اس وقت مکمل نہیں سمجھ میں آتا، لیکن بہرحال پورا بیان جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، سارے فرشتوں سے متعلق اس میں بیان ہے، اس پہ آپ معلومات آپ کو مل سکتی ہے۔ تو جبریل آ کر کہتے ہیں اقرا، پڑھیے۔ حضور علیہ السلام جواب میں کہتے ہیں ما انا بقاری، کہ میں پڑھنے والا نہیں۔ یہاں بھی لوگوں نے بڑی ڈنڈی ماری اور انہوں نے کہا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔
تو دیکھیے میں بس یہی کہوں گا، کوئی فرقہ واریت کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، کوئی غصے گرمی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آخر تم کلمہ پڑھتے ہو، بس ہمیں اور کوئی شکایت نہیں۔ کلمہ پڑھ کے ایسی بے ادبی کی باتیں کرتے ہو جو تم اپنے باپ کے لیے نہیں کرتے، وہ رسول پاک کے لیے کیسے کرتے ہو؟ اور ہم لوگوں کو الزام دیتے ہو کہ یہ غلو کرتے ہیں۔ چلیں آپ نے جو الزام دیا سب برداشت، لیکن آپ کہیں نا مانا بقاری کہ میں نہیں پڑھتا، میں نہیں پڑھتا، یہاں کیا مجھے پڑھنا نہیں آتا، تو مجھے پڑھنا نہیں آتا اور میں نہیں پڑھتا، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ ایک بندے کو کہے ای تقریر کرو، توجہ اب خاص بات سننا، مانا بقاری کا ترجمہ ہم اس کو کیوں کرتے ہیں کہ میں نہیں پڑھتا، میں نہیں پڑھتا، یہ ترجمہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ، اگر کوئی بندے کو ہم کہے چلو بھائی تقریر کرو، وہ بول دے مجھے تقریر کرنا نہیں آتا، دوبارہ آپ بولو گے؟ بولو گے کہ جس کو آتا ہی نہیں تو دوبارہ کیا بولے اس کو؟ جبریل کا دوسری مرتبہ اقرا کہنا بتا رہا ہے کہ یہ ترجمہ نہیں ہے، یہ جو ملا گیری کر رہا ہے۔ کیونکہ اگر یہ کہ میں مجھے جب پڑھنا ہی نہیں آتا، جب پڑھنا ہی نہیں آتا تو میٹر ہی ختم ہے، پھر پڑھنے کی بات، کیونکہ جب تقریر کرنی نہیں آتی تو کہتے مجھے نہیں آتی، تو ٹھیک ہے ہم نہیں آتے، اب کیا کریں گے؟ لیکن جبریل نے دوبارہ کہا اقرا پڑھیے، کیا کہہ رہے؟ میں پڑھنے والا نہیں، تقریر کریے، میں تقریر نہیں کروں گا، تو دوبارہ کہا جا سکتا ہے نہیں، اس کو آتی ہے مگر کسی وجہ سے نہیں کہہ، آتی ہے مگر تھکا ہوا ہے، بیمار ہے، موڈ نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور دوبارہ آپ کریں کیجئے نا، ہے نا، کیجئے نا، نہیں میں نے نہیں کرنا، حضرت نے کہا ہے کیجئے نا، اچھا حضرت نے کہا ہے اب کرتے ہیں، بات سمجھ آتی ہے؟ بلا تمثیل بلا اقرا، جبریل کہہ رہے اقرا مانا بقاری، اقرا مانا بقاری، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا سب لوگوں کو۔ کس کے نا؟ جبریل نے کہا نہیں پڑھا، اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ پہلے نبی پڑھتے نہیں، اب نبی رکتے نہیں۔ وانا بقاری، اب یہاں بھی بہت خوبصورت سی بات آئی، اس حدیث کی شرح میں وہ پیش کر دوں۔ ہم تو عشق کے بندے ہیں بھائی، غلام عشق ہیں، سن لیں۔ یہ بھی روایت آئی کہ جب جبریل نے پہلی بار کہا اقرا پڑھیے تو حضور نے کہا ما انا بقاری، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے حضور کو اپنے سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کے دبایا، بھینچا۔ ایک روایت تو یہ کہ بھینچا تو حضور فرماتے مجھے تکلیف ہوئی، لیکن اس کی شرح میں علامہ سہارنپوری علیہ رحمہ نے بہت خوبصورت بات لکھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جبریل نے حضور کو دبایا، جبریل نے حضور کو دبایا اور دبا کر چھوڑ دیا، اور پھر دوبارہ دبایا، پھر چھوڑ دیا، پھر دبایا، پھر چھوڑ دیا۔ اب یہاں صرف سمجھا، علامہ سہارنپوری بڑی خوبصورت بات کہہ رہے ہیں کہ جبریل نے دبایا، تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جبریل نے دبایا تو حضور کانپنے لگے، جبریل علیہ السلام نے دبایا تو حضور کانپنے لگے۔ لیکن عاشق لوگ تو بس وہ محبوب کے فضائل ہی تلاش کرتے ہیں، اور عشق کی جو وہ شان بھی یہی ہے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں؟ جبریل نے دبایا علیہ السلام تو حضور کانپنے لگے فرشتے کے دبانے پر۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بات بتاؤ، اگر پہلی بار دبانے پر جب حضور کانپنے لگے تھے تو پھر دوبارہ دبانے کی ضرورت کیوں پیش ہے؟ ایک سمجھانے کے لیے، ملانے کے لیے نہیں۔ ایک چھوٹا بچہ ہو اور اس کا ہاتھ پکڑ کر میں دبا دوں، تو کیا اب دوبارہ میں دباؤں گا؟ بولے بھائی، لیکن اگر وہی چھوٹا بچہ میرا ہاتھ پکڑ کر کے دبائے
اور پہلی بار دبا نہ پائے اور دباتے دباتے تھک جائے تو چھوڑ دے تھک کے، اور پھر دوبارہ پھر کوشش کرے، جو کہ روزانہ اپنے گھروں میں ہوتا ہے۔ بچوں کے ساتھ ہم جب کھیلتے ہیں تو ہمارے بچے ہمارے ساتھ یہی کرتے ہیں کہ پہلی مرتبہ دبایا تو ہاتھ دبانے میں کامیاب نہ ہوئے تو تھک کے چھوڑ دیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر کوشش کی، پھر بھی کامیاب نہ ہوئے تو پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر کوشش کی۔ ایک مرتبہ دبایا اور جس کو تکلیف ہوئی تو ہم دوبارہ اس کو نہیں دباتے، لیکن جس کا نہ دبے تو پھر اس کو بار بار دبانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور تھکنے والا بار بار پیچھے ہٹ کے پھر آگے ہوتا ہے۔ یہی ہے، یہ ملانے کے لیے، صرف سمجھانے کے لیے، بلا تمثیل بلا تمثیل بلا تمثیل۔ جبریل نے پہلی بار دبایا۔ جبریل فرشتہ ضرور ہے لیکن ہمارا نبی ہے۔ کجا قوت جبریل اور کجا قوت مصطفیٰ، یہ کیا نبی کی قوت سے بڑی قوت جبریل ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ حضرت جبریل کی قوتوں پر کروڑوں سلام ہو، لیکن جبریل قوت والے ہیں، بہت قوت والے ہیں، لیکن قوت مصطفیٰ صرف قوت مصطفیٰ ہے۔ پھر قوت مصطفیٰ کے سامنے قوت جبریل وہ شان، پھر حضور کی شان ہے۔ اگر قوت جبریل دیکھنا ہے تو پھر دیکھ لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج میں جاتے جاتے بتا دیا کہ جبریل کے پروں کو تھکا دیا اور بتایا تھکے تھے روح الامی کے بازو، کہاں وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے تھے۔ جس کے پر نبی کے ساتھ چلتے چلتے تھک جائیں اور مصطفیٰ جان رحمت پر پسینے کے آثار بھی نظر نہ آئیں تو پھر اندازہ تو لگائیں کہ کجا مصطفیٰ جان رحمت کی قوت ہے اور کجا جبریل امین کی قوت ہے، دونوں میں فرق ہوتا۔ تو جبریل نے پہلی بار جب سینے مصطفیٰ کو دبایا، کون سا سینہ؟ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، اللہ اکبر۔ جب اس سینے کو دبایا ہے تو جبریل تھکے ہیں اور تھک کے چھوڑ دیے، تب دوسری بار دبایا اور دوسری بار۔ قربان جائیں، یہ تمہارا نبی ہے، یہ ہمارا نبی ہے، جس کی قوت کے سامنے فرشتے کی قوت جواب دے جائے۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت کی شان، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کر، یہ علامہ سہارنپوری کا جو حاشیہ ہے بخاری پر، اس پر میں آپ کے سامنے اس حدیث کی شرح میں جو انہوں نے بات کی ہے، ہم تو کوئی نئی بات لا بھی نہیں سکتے، یہ تو سب بزرگ لکھ گئے، بس تھوڑی سی کوشش کیجئے تو ایسے ایسے جواہر پارے ہاتھ لگتے ہیں۔ ہم کوئی نئی بات نہیں، یہ سب بزرگوں کا صدقہ ہے۔ تیسری مرتبہ کہا نا جبریل نے، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھی اپنے رب کے نام سے، تو پھر حضور نے پڑھنا شروع کیا، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ حضور علیہ السلام 5 آیتیں حضور علیہ السلام نے پڑھی، اور پڑھنے کے بعد حضور علیہ السلام اب تشریف لائے ہیرا سے اپنے گھر، اور حضور علیہ السلام پر کپ کپی تاری تھی۔ حضور علیہ السلام کے حضور کا وجود کانپ رہا تھا۔ اب یہاں بھی یار لوگوں نے بڑی مستیاں کی ہے، میں آج کوئی جھگڑے کے موڈ میں نہیں آیا ہوں، نہ میری طبیعت ہے مائک پہ ایسی کوئی بات، لیکن میں تھوڑا سا سیرت النبی کے بارے میں جو گڑبڑ کی جاتی ہے اس کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، ورنہ آپ یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی غصے گرمی میں ہوں، ایسے کوئی بات نہیں ہے۔ میری اپنی طبیعت میں بہت نرمی ہے، مگر یاد رکھیں طبیعت کی نرمی اپنی جگہ ہے، لیکن موقف کی سختی یہ ہمارے مسلک کی پہچان ہے، ترہ امتیاز ہے۔ مسلک کے خلاف بات ہوگی تو پھر ساری نرمیوں کو بالائے طاق رکھا جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ یار لوگوں نے بڑی مستیاں کی ہے یہ بات کہہ کر کے، جبریل کو دیکھا پہلی بار تو ڈر گئے اور کانپنے لگے، یہ یعنی ہر جگہ مستی، ہر جگہ بدماشیاں ہیں۔ اگر کسی سے کے قلم سے نادانی سے نکل جائے تو ہم اس پہ کوئی حکم نہیں لگاتے، لیکن اگر بدتمیزی کرنے پر آتے ہو تو یاد رکھنا، جو خدا کو دیکھ کر ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا رہے، تم نے کلمہ کس کا پڑھا؟ جو خدا کو دیکھ کر کے نہ کانپے، وہ جبریل کو دیکھ کے کانپے گا۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى، یہ کس کے لیے؟ ما زاغ البصر وما طغى، یہ کس کے لیے ہے؟ جو خدا کا دیدار کرتے ہوئے نہیں کانپتا ہے، آپ جبریل کے لیے کہتے ہیں جبریل کو دیکھ کے، خادموں کو دیکھ کے بھی کوئی کانپتا ہے؟ جس کا جھولا بچپنے میں جبریل جھلایا کرے تب نہیں کانپا،
اور ایک بات آپ سے کہوں، اگر اتنی کپکپی اور یہ معاملات ہیں تو کیا کپکپی کے عالم میں اتنے بڑے پہاڑ سے کوئی آسانی سے اتر سکے گا؟ کپکپی میں کوئی چل نہیں سکتا سیدھے، تو کپکپی میں کوئی اس طریقے اتنا، کبھی کپکپی میں ذرا ان کو بتائیے کہ ذرا اتر کے بتائیں نا وہ پہاڑ جسے غار ہرا جبل نور کہتے ہیں، حضور علیہ السلام اس سے اکیلے اترے، حضور علیہ السلام اس سے اکیلے اترے اور آئے۔ حضور علیہ السلام پر کپکپی ضرور تھی، لیکن گھر آنے کے بعد جبریل سے ڈر کر اور خوف کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ اس وجہ سے حضور کا وجود کانپ رہا تھا کہ اللہ نے اتنی بڑی ذمہ داری میرے سر دی ہے، اس ذمہ داری کو میں کیسے نبھاؤں۔ احساس ذمہ داری سے حضور کا وجود کانپ رہا۔ جب یہ خیال آیا نا، اور ذمہ داری کیا تھی بھائی؟ 360 خداؤں کو، باطل خداؤں کو جنہوں نے وحدہ لا شریک کے گھر کے اوپر سجا کے رکھ دیا ہے، ان کو ایک خدا کی بارگاہ میں جھکانا ہے آسان کام ہے؟ ان گنڈوں کو، ابو جہل ابو لہب جیسے گنڈوں کو اس طرف لانا کوئی آسان کام؟ کس کی سنیں گے یہ؟ آسان ہے؟ احساس ذمہ، اس سے پتہ چلا ذمہ داری کا احساس کس کو کہتے ہیں۔ حضور کانپ گئے، احساس ذمہ، یعنی کہ کانپتے ہوئے آئے نہیں، جب یہ خیال آیا کہ یہ ذمہ داری میں کیسے نبھاؤں گا، تو حضور کانپ گئے، کہا زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑھا، مجھے کمبل اڑھا۔ پھر اس کے بعد کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں، میں اب ان کا رد نہیں کر رہا ہوں، یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ کہتے ہیں کہ حضور کہتے ہیں کہ مجھے میری جان کا ڈر لگ رہا ہے، خطرہ لگ رہا ہے کہ مجھے کیا ہوگا۔ اگر آپ حدیث پر غور کریں گے تو حدیث میں جو یہ حمزہ ہے یہ سوالیہ ہے، کیونکہ عربی کے قاعدے کے مطابق جب آپ کسی چیز کے آگے حمزہ لگا کر کے پوچھتے ہیں تو وہ سوال بن جاتا ہے۔ جیسے اگر آپ یہ کہیں گے اکلتا، اکلتا کھانا کھاؤ گے، اکلتا کیا کھانا کھاؤ گے، کیا کھانا، حمزہ لگا تو سوال بن گیا ہے نا۔ جنہوں نے مناج العربی اول دوم پڑھی ہے ان کو یہ اتنی سی بات بھی پتا ہے، جنہوں نے پڑھی ہے، کہ آپ سوال بنانے کے لیے آگے حمزہ لگا دیتے ہیں، سوال بن جاتا ہے۔ صحیح ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر توجہ کیجئے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا نے، ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول، اے میرے سرتاج، یا ابا القاسم، میں نے اتنے دن ہو گئے، آپ اتنے دن سے ہیرا کی چوٹی سے گھر تشریف نہیں لائے، جب آپ حضور تشریف نہیں لائے تو میں نے کچھ لوگوں کو، کچھ نوجوانوں کو، کچھ لڑکوں کو آپ کو تلاش کرنے کے لیے بھیجا کہ جاؤ اور جا کر کے ابا القاسم کو تلاش کرو، حضور کو تلاش کرو، حضور کو ڈھونڈو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اَقَدْ خشیت علیہ، کیا تجھے میری جان کا خطرہ ہوتا ہے؟ یہ سوال بن رہا ہے نا۔ اَقَدْ، عقل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہا؟ اَقَدْ، اَقَدْ، کیا تمہیں خوف ہے؟ خشیت علیہ، کیا تمہیں خوف ہے؟ تمہیں خوف ہے میرے اوپر، میری جان پر؟ تو ام المومنین نے جواب دیا، نہیں، مجھے خوف نہیں ہے، مجھے خوف نہیں آپ کی جان کا۔ اب کیوں نہیں ہے وہ بھی بیان کرتی ہیں۔ مجھے آپ کی، حضور نے سوال کیا، کیا تجھے میری جان کا خوف ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے پوچھا تو وہ کہتی، نہیں نہیں، مجھے آپ کی جان کا کوئی خوف ہی نہیں، مجھے کوئی خوف نہیں، مجھے کوئی خوف نہیں۔ کیوں خوف نہیں ہے؟ اب اس کی وجہ ہی بیان کرتی ہے، کیونکہ آپ تو غریبوں کی مدد کرتے ہیں،
آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ جس کی زندگی میں یہ کام ہوں گے اللہ کبھی اسے ضائع نہیں فرمائے گا، اللہ اسے کبھی اس سے پتا چلا کہ ام المومنین کا ذہن کتنا تھا۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، اگر آپ ذلیل ہونے اور رسوا ہونے سے بچنا چاہتے ہیں تو ان صفات کو اپنے اندر پیدا کریں۔ غریبوں کی مدد کرنا، یتیموں کی مدد کرنا، بیواؤں کی مدد کرنا، مہمان نوازی کرنا۔ لوگ مہمان آتے تو چندی چور پنا کرتے ہیں، یہ چھپائیں کہ وہ چھپائیں، حالانکہ جب مہمان آیا کریں دل کھول کر مہمان، جو کچھ پیش کر سکتے ہو مہمانوں کو پیش کیا کر۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو آنے والے مہمان کو خوش کر دے اللہ اس کی بخشش کر دیتا ہے۔ مہمان کے جانے سے پہلے فرشتے اس کو مغفرت کی بشارت دیتے ہیں، مہمان کو خوش کرنے والے جا ہم نے تیری بخشش کر دی۔ تو اور حضور اعلان نبوت سے قبل بھی مہمان نوازی، بلکہ کیسی مہمان نوازی تھی، سبحان اللہ۔ مکے میں جو آتے تھے وہ حضور کے در پہ ڈیرا لگاتے تھے، اور آج بھی ڈیرا وہی لگ رہا ہے۔ آسما خان، سمیع خان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ تو اس کو یہ بھی پڑھا گیا قد خشیت علیہ، اور اس کی خلاصے کے طور پر جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بطور استحفام جو ہے یہ بات آپ کے سامنے رکھ دی کہ حضور علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ مجھے ڈر لگتا ہے، بلکہ بعض علماء نے وہ یہ بہت پسند آئی بات، یہ کہا کہ کیا تمہیں خوف لگا؟ مجھے بھی کوئی خوف نہیں ہے کہ آپ غریبوں کا یتیموں کا خیال کرتے۔ اس سے یعنی کیا نصاب دے رہی ہے ام المومنین ہمیں، ذلت سے بچنا ہے، رسوائی سے بچنا ہے، یہ کام کرنا۔ اور اس حضور کی یہ زندگی کا معیار تھا، جتنا کماتے تھے سب لوگوں پہ لٹا دیتے تھے، خرچہ کر دیتے تھے۔ اب بات تو بہت آگے بڑھی ہوئی ہے، لیکن اس کو تھوڑا سا مکمل کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹائم پورا ہو گیا، 11:15 بج رہے ہیں، لیکن 2-3 منٹ میں بات پوری کر دیتا ہوں۔ پھر ام المومنین حضرت خدیجہ نے حضور علیہ السلام کو اپنے ساتھ لیا، اور ساتھ لے کر ان کے چچا زاد بھائی جن کا نام ورقہ بن نوفل تھا، عمر ان کی بہت بڑی ہو گئی تھی، توریت کے، انجیل کے، زبور کے وہ عالم تھے، اور بت پرستی انہوں نے چھوڑ دی تھی۔ ان کے پاس لے گئی، آنکھیں بھی ان کی بینائی کمزور ہو چکی تھی، اور لے جا کر کے کہا کہ دیکھیے یہ آپ کے چچا زاد کیا کہتے ہیں۔ سیدہ خدیجہ نے ورقہ بن نوفل سے کہا کہ یہ آپ کے چچا زاد کیا کہتے ہیں؟ تو کہا کیا کہتے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے پڑھ کے سنا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، یہ آیتیں آخری تک، علم الانسان ما لم یعلم، یہ جو یہاں تک 5 آیتیں حضور نے پڑھ کے سنائی۔ تو یہ آیت سن کر کے ورقہ نے فوراً کہا ارے یہ تو وہی ہے جو موسیٰ و عیسیٰ کے پاس آتا تھا، جبریل وہ آپ کے پاس آیا ہے، اور میں آپ کی نبوت کی گواہی دیتا ہوں اور کہتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی آیت کے نزول کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر انہوں نے گواہی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اور کاش کہ میں جوان ہوتا، میرے اندر طاقت ہوتی، قوت ہوتی، تو میں جو ہے اس قابل ہوتا کہ جب آپ کی قوم آپ کو مکے سے نکالے تو آپ کا ساتھ دیتا، آپ کی مدد کرتا، آپ کی نصرت کرتا، آپ کی حمایت کرتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا میری قوم مجھے نکال دے گی، نکال باہر کرے گی؟ تو کہاں آپ کی قوم آپ کو نکال باہر کرے گی، کاش اس وقت میں ہوتا، آپ کی مدد کرتا۔ اس کے چند دنوں کے بعد ہی ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا۔ اب یہاں پر 2 جملے کہہ کر بات پوری کرتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو کیا یہاں حضور کو آیت کے نزول کے بعد بھی پتا نہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں؟ ورقہ کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ کے نبی ہو، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ یاد رکھیے میں نے تو پہلے وضاحت کر دی، انہیں پتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول انہیں معلوم ہے، لیکن یہاں آخری نبی کی خصوصیت یہ ہے کہ محبوب یہی تو تمہاری شان ہے
کہ ہر نبی اپنی زبان سے کہے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور تمہارے لیے تم چپ رہو گے، میں ورقہ سے پہلے گواہی دلواؤں گا کہ تم اللہ کے نبی۔ اس لیے کہ دونوں باتوں میں فرق ہے، ایک یہ کہ بندہ خود کہے میں عالم ہوں، میں مفتی ہوں، میں خطیب ہوں، میں ادیب ہوں، یہ بھی اپنی جگہ ہے، لیکن وہ چپ رہے اور کوئی کہے یہ عالم ہے، یہ مفتی ہے، یہ خطیب ہے، یہ ادیب، تو لذت کچھ الگ ہوا کرتی۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے نا؟ تو یہ محبوب کی شان ہے کہ محبوب ہر نبی سے کہلوائیں گے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، لیکن جب آپ کی باری آئے گی تو کسی اور سے کہلوائیں گے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ یہ آپ کی انفرادیت ہوگی، یہ آپ کی خصوصیت ہوگی۔ یہاں تک یہ درس مکمل ہوا پہلی وحی کا، اور انشاءاللہ آگے کے درس میں ہم وحی کی اقسام اور وحی کی کیفیت پر گفتگو کریں گے، جو بخاری شریف میں پہلی جو وہ حدیث کے بعد جتنا سلسلہ ہے اکثر سب وحی کا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیرت النبی سمجھنے کی توفیق دے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالی معاف فرما دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔